الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں میں برارہ انسٹیٹیوٹ میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب نے جو ارادہ کیا اللہ تعالیٰ اس ارادے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کے بدلے میں ہمیں اس کا بہترین اجر دے، اور ہمارے لیے آسانی فرمائے کہ ہم ساتھ خیریت کے اس کورس کو مکمل کر لیں، اور جس مقصد کے لیے انشاءاللہ ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں، اکٹھا ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس مقصد میں ہمیں کامیابی عطا کرے، اور ہمیں قرآن سے ہمارے دلوں میں قرآن کا شوق پیدا کر، اور اس کے لیے فکر پیدا کر کہ ہم اس کلام پاک کو پڑھیں اور اس پہ عمل کریں، اور انشاءاللہ دوسروں تک پہنچائیں، اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ آ، قرآن مجید کو سمجھنا یہ اپنے آپ میں بیسیکلی ایک بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی، کہ اس نے آپ کو منتخب کیا، چن لیا اس چیز کے لیے کہ وہ آپ کو اپنے کلام کے نزدیک آنے کا موقع دے رہا ہے۔ تو اس میں ہماری تھوڑی بہت کوشش یہ ہے کہ ہم نے ارادہ کیا ہے، باقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ انشاءاللہ ہمارے لیے آسانی پیدا کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو جانتا ہے کہ ہم کس ارادے کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں گے کہ معجزہ تو ایک ایسا ورڈ ہے کہ جو انبیاؤں کے ساتھ اور رسولوں کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، لیکن میں کہوں گا کہ کچھ کرامات آپ ایسی دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کی ہمارے ساتھ جو ہوں گی، کہ ہمیں اس وقت یقین آئے گا کہ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ رحمت ہے اور اس کا کرم ہے کہ یہ چیزیں ہمارے لیے آسان ہوتی جا رہی ہیں دن بدن۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہماری جو کوشش تھی کیا تھی؟ ہماری کوشش صرف یہ تھی کہ ہم نے ارادہ کیا، اور اب ہم جو بھی وقت اور پیسہ اس راہ میں خرچ کر رہے ہیں، اللہ نے چاہا تو آپ دیکھیں گے قیامت کے دن یہ چیزیں نور کی مانند ہمارے سامنے آئیں گی، کیونکہ قرآن پر خرچ کرنا، قرآن کو وقت دینا، اس سے بڑی دولت اس دنیا میں کچھ نہیں ہے۔ یقیناً دنیا کی دولت ایک ضرورت کے تحت ہمارے لیے کام آتی ہے، اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ اس سے ہمارے جو کام ہیں وہ مکمل ہو رہے ہیں، لیکن یقین جانیے کہ اس کے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ وہ پیسہ، وہ دولت کسی کام کی نہیں ہوتی، اللہ ہی وہ کام کراتا ہے اس پیسوں سے۔ ٹھیک ہے، تو یہ سب گمان ہوتے ہیں بیسیکلی۔ اچھا، سب سے پہلے اس کورس کو شروع کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا انٹروڈکشن آپ لوگوں کا چاہوں گا، مطلب اتنا کہ آپ لوگ بتائیں کہ آپ کا نام کیا ہے، اور آپ کیا کرتے ہیں، کس پروفیشن میں ہیں، اور آپ کا کس ملک سے یا کس شہر سے تعلق ہے۔ ٹھیک ہے، تو میرے لیے کیونکہ یہ سفر جو ہے وہ ایک دو دن کا نہیں ہے، ایک دو مہینے کا نہیں ہے، پورے 6 مہینے ہم لوگوں کو ساتھ گزارنا ہے، اور ایز اے ٹیم ہم لوگوں کو کام کرنا ہے، انشاءاللہ محنت کرنی ہے۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ پہلے دن ہی ہم سب لوگوں کے اندر بے تکلفی ہو جائے، اور میری طرف سے ایز اے ٹیچر، میں کہنے کو ٹیچر ہوں لیکن میں خود طالب علم ہوں، میں اسٹوڈنٹ ہوں، اور میں سیکھ رہا ہوں ابھی بہت سی چیزیں سیکھوں گا میں انشاءاللہ۔ اور میں ایز اے کنویئر ہوں، میں میڈیٹر ہوں، کہ میں ادھر کا علم اٹھا کر ادھر پہنچا رہا ہوں بس، اور اس سے زیادہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے کہ میں جو کوششیں کر رہا ہوں، اور آ، جو مطلب یہ بھی دعا میں میرے لیے حق میں کیے گا کہ، اور میں بھی خود بھی، کہ میں اس کا حق ادا کر سکوں، یعنی اس میں بنا خیانت کے چیزیں آپ تک پہنچا سکوں انشاءاللہ۔ جو چیز بھولے سے ہو جائے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن انشاءاللہ میری کوشش یہ رہے گی کہ
پوری چیزیں آپ تک پہنچ جائیں انشاءاللہ۔ تو آئیے سب سے پہلے انٹروڈکشن، سب سے پہلے میں آپ کو اپنا انٹروڈکشن دے دیتا ہوں۔ میرا پورا نام فیروز رضا خان ہے۔ آ، میرا تعلق کبھی بھی کسی مدرسے سے نہیں رہا۔ میں میری تعلیم جو ہے 10th اسٹینڈرڈ جو ہے وہ سینٹ میریز کانوینٹ اسکول ہے یہاں پر مشنریز کا، اس میں رہی۔ اس کے بعد پھر میں نے 12th ایک یعنی ہندی میڈیم سے کیا، پھر میں بنگلور چلا گیا، وہاں سے میں نے ڈپلومہ فارمیسی کیا۔ اس کے بعد پھر میں دبئی چلا گیا، 15 سال دبئی میں رہا۔ وہاں پہ ایک ورڈ عربی کا نہیں سیکھا، کیونکہ دبئی میں زیادہ تر انگلش چلتی ہے یا پھر اردو ہندی بولنے والے کافی ہیں۔ وہاں کبھی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی، نہ وقت ملا کہ ہم عربی سیکھیں، اللہ یہ کہ بالکل لاسٹ ڈیز میں جب میں آنے کا ارادہ کر رہا تھا 2009 میں، تو وہاں پر 2 مہینے پہلے یا 3 مہینے پہلے ایک مولانا سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے مجھے پڑھانا شروع کیا عربک گرامر، میں نے ان سے اپنی یعنی خواہش ظاہر کری۔ تو مسجد میں وہ مجھے پڑھاتے تھے، اور شاید 7 یا 8 دن میں میرا دل یعنی میں گھبرانے لگا، کیونکہ جو وہ تو صحیح پڑھا رہے تھے اپنے طور پر الحمدللہ، میں ان کی پڑھانے کا نہیں، لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ سامنے جو شاگرد بیٹھا ہے وہ کس کیلیبر کا ہے، کس ایج کا ہے، کیا وہ جو پیٹرن میں پڑھا رہا ہوں اس پیٹرن کو وہ فالو کر سکتا ہے، یا اس کے لیے مشکل ہے یا آسان ہے۔ تو یہ ساری چیزیں میرے ساتھ تھیں، میں گھبرا گیا اور میں نے وہ ڈسکنٹینیو کر دیا۔ اس کے بعد پھر میں ہندوستان آ گیا، یہاں پر 16 سال آ، گزارے۔ اس میں کچھ میں نے تجارت کا بھی کام شروع کیا، ایکسپورٹ وغیرہ بھی، لیکن ساتھ میں میں نے پھر آن لائن عربک گرامر سیکھنا شروع کر دی۔ یہ بات ہے سن 2013 کی غالباً۔ اور 15 میں میں نے الحمدللہ، 16 میں میں نے پہلا بیچ پڑھایا۔ اور پہلا بیچ کیا تھا، وہ میں نے اپنے یار دوستوں کو اکٹھا کیا، ان پہ ہاتھ صاف کیا، وہ بیچارے مروت میں، کیونکہ ہم نے ان کے سامنے بہت اچھا ناشتہ رکھا تھا، اس ڈر کی وجہ سے کہ کہیں یہ بھاگ نہ جائیں۔ تو ان کو بہت اچھا ناشتہ کرایا، اور جب ان سے کہا کہ بھائی اب ہم آپ کو جو ہے عربک پڑھانے والے ہیں، تو بیچارے کیونکہ ناشتہ کھائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے، تو اس مروت میں وہ گردن ڈال کے بیٹھ گئے۔ یہ ان کی شرافت تھی الحمدللہ، ورنہ آج کے دور میں تو یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ یہ بات تقریباً اب تو ہو گئے 10 11 سال۔ تو ان پہ ہاتھ صاف کیا میں نے۔ لیکن مجھے اندازہ ہوا کہ یہ جو پارٹی ہے سامنے، یہ زیادہ دن مجھے برداشت نہیں کر سکتی۔ تو اس کے بعد پھر میں نے ان کو بیچاروں کو معاف کیا، میں نے کہا بھائی آپ جائیے، پھر انشاءاللہ میں کوئی اور دوسری گردن تلاش کرتا ہوں۔ پھر میرے اندر جیسے جیسے کانفیڈنس بڑھتا گیا، میں نے 2 3 اسٹوڈنٹ سے شروعات کری الحمدللہ، اور پھر وہ سلسلہ چل پڑا۔ پھر لاک ڈاؤن میں الحمدللہ مجھے آن لائن پڑھانے کا پہلا تجربہ ہوا۔ اس سے پہلے میری فزیکل کلاسز ہوتی تھیں یہاں پر انسٹیٹیوٹ میں ہی، لیکن جب مجھے آن لائن پڑھانے کا تجربہ ہوا تو پھر میں نے آن لائن ہی پڑھانا شروع کر دیا، پھر میں نے فزیکل کلاسز ختم کر دی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آن لائن میں فائدہ یہ ہو رہا تھا کہ ایک تو ریکارڈنگ ہو رہی تھی کلاسز کی، دوسری یہ کہ دنیا بھر کے لوگوں کو ایک ہی وقت میں موقع مل رہا تھا سیکھنے کا، تو یہ بہت بڑا ایڈوانٹیج تھا۔ اور پھر موسم کی مار ہمارے ہاں بہت سخت ہوتی ہے، چاہے وہ گرمی ہو، سردی ہو یا برسات ہو۔ تو برسات مطلب اس موسم میں بھی لوگوں کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ گھر سے نکل کے انسٹیٹیوٹ تک آئیں اور پھر وہ ریگولر پابندی کے ساتھ اس کلاسز اٹینڈ کریں۔ تو بہرحال لاک ڈاؤن سے ایک موقع ملا، پھر تب سے میں آن لائن ہی کلاسز دے رہا ہوں الحمدللہ۔ کافی اسٹوڈنٹس الحمدللہ یعنی فائدہ لے چکے ہیں اس چیز سے، اور اللہ کا شکر ہے 1 2 انسٹیٹیوٹ بھی کھل چکے ہیں الحمدللہ اسٹوڈنٹس کے ذریعے ہی۔ اور اس بار خوشخبری یہ ہے کہ آپ کے بیچ سے اس سے پہلے بھی میں بکس لانچ کری تھی، لیکن وہ بکس کافی موٹی تھی اور بھاری بھرکم تھی، یعنی 2 کتابوں کا وزن جو تھا وہ 3.5 کلو تھا۔ الحمدللہ اب تقریباً 400 گرام میں 300 گرام کی 2 کتابیں ہیں، جو انشاءاللہ پرنٹ ہو کر اللہ نے چاہا تو 8 اپریل تک، 7 8 اپریل تک ہم امید کر رہے ہیں کہ مجھے مل جائیں گی۔ ٹھیک ہے، پہلا جو ہے وہ لاٹ ہے میرے پاس، وہ اردو کا ملے گا مجھے انشاءاللہ۔ اس سے 20 25 دن کے اندر مجھے امید یہ ہے کہ ہندی کی کتابیں مجھے مل جائیں گی۔ تو یہ بھی ہوا تھا کہ میں پچھلے سال دبئی چلا گیا تھا کچھ پھر کاروبار کے سلسلے میں، لیکن اب دبئی میں حالات کچھ چینج ہو رہے ہیں، تو اس بمبارڈمنٹ کے بیچ میں ہی مجھے آنا پڑا، اور میں الحمدللہ اب یہاں رامپور میں رہ کر یہ کلاسز لے رہا ہوں۔
اللہ ताला से दुआ है कि पूरे मिडल ईस्ट में उम्मत मुस्लिमा के ऊपर अल्लाह ताला सकीनत नाजिल फरमाए, सुकून नाजिल फरमाए और अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। बड़ी डिस्टर्बेंस है वहाँ पर, और अल्लाह ताला खैर का मामला करे पूरे उम्मत मुस्लिमा के साथ, चाहे वो ईरान हो या पूरा मिडल ईस्ट हो। अल्लाह ताला अपना रहम फरमाए और अपनी रहमत में उसको ढाँप ले इंशाअल्लाह, और सबके साथ खैर और आफियत का मामला रखे। चलें तो इंशाल्लाह आपसे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपका माइक्रोफोन खोल देता हूं और बारी बारी आप लोगों से मालूम करता हूं कि आप लोग कहाँ से हैं, क्या नाम है। नाम तो लिख कर आ रहा है आपका, फिर भी आप अपने तौर पे बताइएगा। जी, नफीसुन्निसा, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम नफीस अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। मेरा सलाम। नाम नफीस उन्नीस है और मैं हैदराबाद से हूँ। माशाल्लाह। और मैं घर पर ही हूँ। मतलब हैदराबाद में ही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं हैदराबाद से हूँ। जी जी, अच्छा नफीसुन्निसा, आप पहले भी कर चुकी हैं ना? नहीं। मैं आप ही के पास लास्ट बैच में थी। हाँ, लास्ट बैच में थी, लेकिन पहले तो शायद कहीं और थी आप। नहीं, मैं वैसे आलिमियात का कोर्स कर रही हूँ अच्छा। हैदराबाद में, लेकिन उसमें कुछ ग्रामर पार्ट आया था, छोटा थोड़ा सा। मतलब ओके वो लोगों ने डिवाइड किया हुआ है ग्रामर पार्ट को, तो उसमें से थोड़ा सा पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर में दिए थे। ओके ओके। बस उतना ही मेरी नॉलेज थी। ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैरन। असद साहब, अपने बारे में बताइए। असद साहब कहीं बिजी हैं? आपका माइक्रोफोन ऑफ है। असद साहब, आपका माइक्रोफोन खोलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी आवाज़ सबको साफ मिल रही है? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह आ रही। अच्छा है आपने ये इंट्रोडक्टरी सेशन डाल दिया, लेकिन बहरहाल मेरा नाम असद मुस्तफ़ा रिजवी, मेरा आबाई वतन अमरोहा। माशाल्लाह। मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बीटेक किया सिविल इंजीनियरिंग में 1988 में। माशाल्लाह। 1990 में मैंने आईआईटी दिल्ली से एमटेक किया। यूपीएससी के इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम 90 बेस से मैं हूँ। इंडियन रेलवे सर्विसेज में 33 इयर्स की सर्विस कंप्लीट करके रिसेंटली रिटायर हुआ हूँ एज एडिशनल डायरेक्टर जनरल मिनिस्ट्री ऑफ माशा रेलवे। माशाल्लाह। और आपकी मैं क्लास पहले अटेंड कर चुका हूँ, लेकिन उस वक्त सर्विस में था तो कंप्लीट नहीं कर पाया था। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले लगभग 20 साल से मैं तफसीर पढ़ता रहता हूँ, लेकिन फिर भी एक तशनगी ये रहती है कि अगर अरबी ज़ुबान पर थोड़ा सा भी शुद्ध हो बूर तो लफ्ज़ इस्तेमाल करना सही नहीं होगा, तो क्या ही बेहतर होता। हालांकि अच्छी अच्छी तफासिर पढ़ रहा हूँ, उसमें बहुत कुछ वाज़ेह हो जाती है, तर्जुमानी हो जाती है, लेकिन वो तशनगी रहती है। वो इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ कि अब इसको मैं रेगुलर तरीके से सीखने के बाद ज़्यादा बेहतर समझ सकूँगा अरबी ज़बान को। आप इंशाल्लाह। सभी को नेक ख्वाहिशात और मेरी दुआएं, और आप सब मुझे भी अपनी दुआओं में शामिल रखें। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाहु खैरन, बहुत खुशी हुई आपसे मुलाकात करके। अल्लाह ताला हम सभी के लिए आसान फरमाए इंशाल्लाह। रफ़ीक साहब, रफ़ीक अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। रफ़ीक अहमद शाह मेरा नाम है। मैं कश्मीर से हूँ, डिस्ट्रिक्ट बडगाम से हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। मैं एम कॉम किया हुआ हूँ 1990 में। ओके। उसके बाद मेरी जो सर्विस है, पुलिस सर्विस में एज ए डीएसपी काम कर रहा हूँ। माशाल्लाह। तो अभी ये जो मैंने आपकी जो डेमो क्लासेस पहले से फेसबुक वगैरह के देखे हैं, तो मेरी इंटरेस्ट पैदा हुई है कि नहीं, मैं थोड़ा सा ये अरबी का ग्रामर जो है जी। सीख लूं। और जब से मैंने कल वो आपका डेमो क्लास दिया, उससे मेरी बड़ी इंटरेस्ट बढ़ी है। तो उससे मेरी बड़ी दिलचस्पी लगी है कि नहीं, मैं ये ज़रूरी सीख लूं। अल्लाह ताला आपके इस इरादे में आसानी फरमाए, और बहुत अच्छा इरादा है, अल्लाह ताला कबूल भी फरमाए। आमीन सुमा आमीन। बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। थैंक यू सर। अहमद, अहमद, कैसे नाम प्रोनाउंस करेंगे हम आपका नाम? पवस्कर। जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम मुंबई से हैं, मज़गांव में। अच्छा। अभी माशा 10th खत्म हुई है, रिजल्ट नहीं आया है, तो बस अ, बचपन से ये था कि सीखने की अरबी, तो हम्म, इसके लिए ज्वाइन किया।
माशाल्लाह अहमद, बचपन से क्या मतलब, आप तो माशाल्लाह अभी 10th में हैं, आपको तो अभी भी मतलब ज्यादा। 2-3 इयर्स से ऐसा था कि सीखने का जी है अरबी। जी जी। तो बहुत अच्छा है माशाल्लाह, और बहुत यानी ये एज ऐसी है कि मुझे आप लोगों के एज ग्रुप के लोगों पर बड़ा फख्र होता है, क्योंकि जब मैं आपके एज ग्रुप में था तो मुझे होश ही नहीं था कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। मतलब ये तो पता था कि अच्छा क्या है बुरा है, लेकिन कुरान मजीद के करीब आना उसके बारे में हम सोचते भी नहीं थे। ये तो आप माशाल्लाह आज ग्रामर के बारे में सोच रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और ये बहुत अच्छा इरादा है, अल्लाह ताला आपके इस इरादे में आसानी फरमाए, और आपके वालिदैन को भी इसका अजर दे, क्योंकि उन्होंने आपके लिए रास्ते आसान करे इस चीज़ को सीखने के लिए। और आप अपने वालिदैन की उम्मीदों पे पूरे उतरें, दिल से दुआ है इंशाल्लाह आपके लिए। जज़ाकल्लाह खैरन। जज़ाकल्लाह खैर। आमीन। डॉक्टर अस्मा। रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। मेरा ताल्लुक थोड़ा ज़्यादा पुराना है। मैं फिरोज़ भाई के साथ गुज़िश्ता 2-3 साल से कंटिन्यूअसली कोशिश में हूँ कि दो तीन कुछ अपने साल आप नहीं को डॉक्टर बेहतर। साहिबा, तकरीबन तो सोचिए 6 साल। 6 साल ऑब्वियसली, और वो कंटिन्यूटी तो रही नहीं कभी, और हमेशा वो लटक जाती हूँ किसी न किसी वजह से, फिर दोबारा से जॉइन करती हूँ। तो वो चींटी वाली मेरे पर मिसाल आती है कि गिरती हूँ और फिर उठती हूँ, गिरती हूँ और फिर उठती हूँ। कभी तो वो 17 हमले सोमनाथ पे पूरे होंगे इंशाल्लाह। तो कुछ ना कुछ तो आ ही गया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कोशिश जारी है, और इससे तवानाई मिलती है, रीएश्योरेंस मिलती है। अपने बारे में क्या मैं कहूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेडिकल प्रैक्टिशनर हूँ, गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ। ऑलमोस्ट 45 इयर्स हो गए मेडिकल प्रैक्टिस में, और 28 इयर्स हो गए मुझे आईवीएफ में, जिसको आप लोग टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से जानते हैं। और उसके साथ साथ मेरा एक पैशन है वेलनेस के ऊपर, जो मैं काम कर रही हूँ गुज़िश्ता 18 साल से। और बस छोटी-मोटी एनजीओज़ चलाती हूँ, और माशाल्लाह। कुछ ज़्यादा अपडेटेड रखती हूँ। कुछ 4-5 पीएचडी की हुई हैं, कुछ मास्टर्स किए हुए हैं, फेलोशिप्स की हुई हैं, तो उसको अपग्रेड करती रहती हूँ गाहे-बगाहे जब फाइनेंस इजाज़त देता है। तो बस ये है थोड़ी-सी ज़िंदगी। और बस अभी शारजाह में एज़ ए आईवीएफ कंसल्टेंट काम कर रही हूँ गुज़िश्ता 13 साल से, और ऑनलाइन 200 कंट्रीज़ में लोगों को पढ़ाती हूँ। अब माशाल्लाह। बस यही छोटे से शौक है। बहुत अच्छा, अल्लाह ताला बस कामयाबी दे। वैसे तो आप कामयाबी काफ़ी कामयाब हैं, अभी मैं आपसे मिल भी चुका हूँ, आपके पास भी आ चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी, और जज़ाकल्लाह आपके भाई। माशाल्लाह। लेकिन सबसे बड़ी बात ये फिरोज़ भाई कि जी ये जो हल्का आपका बरारा इंस्टीट्यूट का है ना, ये मैग्नेटिक अटैचमेंट है। कुछ कुरान की बरकत है, कुछ आपका तरीक़ा तालीम, और कुछ सिर्फ़ अल्लाह मियाँ की तरफ से तौफ़ीक हो जाए तो फिर ये कंटिन्यूटी हमें ताज़गी देती है, और एक एक ज़िंदगी का एक थोड़ा-सा मकसद हमें सही क्लैरिटी आ जाती है। तो आप सब लोगों को, जितने लोग नए हैं, उन सबसे यही गुज़ारिश है कि जुड़े रहिएगा। जिस तरह भी जितना भी टाइम मिले जुड़े रहें, सीखें, सिखाएँ, और इस सदका जारिया में शामिल हों। हम सब लोगों के लिए भी दुआ करें, और ख़ास तौर पे फिरोज़ भाई के लिए कि सेहत, तंदुरुस्ती और उनकी इस हिफ़ाज़त के लिए, कि अल्लाह ताला जिस हालात में हम लोग गुज़र रहे हैं फिरोज़ भाई, यहाँ पर तो हर वक़्त हम अब तो इम्यून हो गए हैं, वो पटाखे फूटते हैं आसमान पे, हम लोग निकलते भी नहीं हैं शेल्टर की तरफ, कि ठीक है शहादत है तो इधर ही आनी है, निकलते ही नहीं कमरों से। अल्लाह। ओ, तो बस अब बारिशें और ये मिलके इम्तिहान ले रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने लौक़ों से अच्छा रखा हुआ है। बस दुआओं में याद रखिएगा कि अल्लाह उम्मत मुस्लिमा को एक कर दे, और आमीन। हम सब लोग मिलके कुछ कर सकें उसके लिए भी। आमीन। जज़ाकल्लाह। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी टाइम टू शेयर। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह, बहुत खुशी हुई डॉक्टर साहिबा के बारे में जानकर। बिनते असलम, आप कुछ कहना चाहेंगी? हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। मैं तो मतलब शुरू से ही मुझे शौक रहा रिलीजन के ऊपर, तो मैंने शुरू में आर्टिकल्स भी लिखे थे स्कूल में। कॉन्वेंट कॉन्वेंट एजुकेटेड भोपाल से हैं हम लोग। जी तो वो एक स्टूडेंट है शायद, उनको शाहजहां, उनको पहचानती हूँ मैं यहाँ पे। तो ओके। उनको देख के थोड़ा दिल बढ़ा कि चलो, हम लोग यहाँ पे आलिम साहब से भी पढ़ते थे कोए फिजा में। जी तो बहरहाल उसके बाद पीएचडी, हाँ,
پی ایچ ڈی تو میں نے شادی کے بعد ہوئی تھی، شادی ہو گئی تھی ہماری گریجویشن کے بعد، اس کے جی بعد جی، پھر ہم سعودی چلے گئے تھے۔ اچھا، پھر اس کے بعد ایک بیٹا ہے میرا، تو ماشاء اللہ وہ بڑے ہو گئے ہیں، تو جی، ابھی اندور میں پڑھنے آئے ہیں، تو ابھی تو تھوڑے ٹائم کے لیے ہم اندور میں ہیں، اوکے، تو انشاءاللہ وہ اپنا ٹھیک ہے۔ بس زیادہ تر ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں ہم یہی جتنا اپنے آپ کو ایجوکیٹ کر لیں اور جتنا فالو کر سکیں اسلام میں انشاءاللہ۔ آپ کہہ رہی ہیں آپ نے پی ایچ ڈی بھی کیا ہے، تو کس سبجیکٹ میں کیا ہے؟ میں نے عربک لٹریچر میں کرا تھا، ماشاء اللہ، تو ارے واہ، ہاں تو وہ قرآن کے اوپر ٹاپک تھا، ٹریسنگ دا ریلیجنس آف پروفیٹس ان دا ہولی قرآن، اچھا، ماشاء اللہ، یونیورسٹی سے کیا تھا، اور مطلب اس کی ساری ریسرچ تو سعودی میں تھے ہم، تو ہمیں وہاں پہ کافی اپارچونیٹیز ملی وہاں پہ، لائبریریز وغیرہ سب کر کے، تو وہ شروع سے پھر ریلیجس مائنڈ، مطلب اب اللہ بہتر جانے، اللہ قبول کریں، بس یہ ہے آمین۔ کہ جی نہیں، الحمدللہ، ارادے سے سب کچھ ہوتا ہے، اگر نیت اور ارادہ ہے اور جی یعنی دین کی طرف، تو اللہ تعالیٰ بھی راستے آسان کر دیتا ہے، جس طرف بھی جی، بس انسان یہ جانا چاہے۔ چاہتے ہیں کہ ہاں عربک میں فلوئنسی تھوڑی آ جائے تو وہ اچھا ہے، مطلب ویسے تو آتی ہے، ہر چیز سمجھ میں آتی ہے، جیسے قرآن بھی پڑھتے ہیں تو اس کا بھی الگ سے تعلیم القرآن بھی کر رہے ہیں ہم وہاں سے الہدیٰ بنگلور سے آن لائن، اچھا، اور مطلب باقی سارے کورسز بھی زیادہ اکیڈمک کا بھی فری آف کاسٹ کورس ہے، وہ بھی 4 سیمسٹر سے اب ختم ہو جائیں گے شاید نیکسٹ منتھ میں، تو اس انشاءاللہ، کا بھی سرٹیفکیٹ کورس ہے، وہ بھی انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا میرا، ٹھیک، اور بس گھر پہ ہی رہتی ہوں ابھی، تو جاب شروع میں کری تھی میں نے جب وہاں سے سعودی سے آئے تھے، جی، پھر اس کے بعد تھوڑے ٹائم میں ہی چھوڑ دی تھی کیونکہ وہ بیٹے اس ٹائم چھوٹے تھے، ہوں، تو پڑھائی مطلب اتنا زیادہ ڈیووٹ نہیں کر پاتے تھے، ٹائمنگس کا تھوڑا پرابلم ہو جاتی تھی، تو جب چھوڑ دی تھی پھر ابھی تو فی الحال تو مطلب گھر پہ ہی رہی ہوں میں ابھی تک، کوئی جاب اب کیونکہ اب اتنا ٹائم اصل میں بیچ میں میری ڈیورس ہو گئی، تو ہاں، وہ 3 4 سال اب اس میں نکل گئے، پھر ہوں، اس کے بعد اتنے ٹائم کا گیپ ہو گیا، تو وہ پھر بیچ میں کورس بھی میں نے جوائن کرا تھا بنگلور کا، جی تو وہ لیکن وہ پھر کر نہیں پائی، مجھے جاب ملی تھی ایک جگہ وہی جہاں پہلے میں نے اسکول میں کری تھی جاب، تو جی پھر جی، وہ چھوڑی میں نے، پھر وہاں کی وہ کورس چھوڑ دیا میں نے تو پھر ہوں، وہ لیکن وہ جاب بھی پھر میری چل نہیں پائی، وہ ٹائمنگس کا تھوڑا سا ابھی بھی پرابلم آ رہی تھی مجھے، اچھا اچھا، تو بہرحال بس ابھی تو یہ ہے کہ بس اسٹڈی کرتے ہیں اچھا لگا آپ کا کورس انشاءاللہ جوائن کر کے، اس سے فائدہ ہو اللہ کرے، انشاءاللہ ہوگا، جزاک انشاءاللہ، جزاک اللہ خیرن۔ ڈاکٹر اطفر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آم، آم، میں ایک ورکنگ ڈینٹسٹ ہوں بائی پروفیشن۔ ریسنٹلی میں نے اپنی ماسٹرز کمپلیٹ کیا۔ فار دا ماشاء اللہ، پاسٹ 2 3 years آئی ہیو بین ان پرسیوٹ کہ مجھے عربی سیکھنی ہے۔ میں نے آن لائن بھی یوٹیوب سے باقی سیشنز لیے ہیں، پر مجھے بیسکلی سمجھ نہیں آیا۔ میں ایک بیسک عربک سے لے کر ایک ایڈوانسڈ اور ڈیپر انڈرسٹینڈنگ چاہتی ہوں قرآن کی، بیسکلی ود دا ہیلپ آف لرننگ دس عربک اور گرامر اور یہ پراپر لینگویج، جی جی، اینڈ آئی بلانگ ٹو کشمیر، اوکے، اینڈ انشاءاللہ، جی دیٹس اٹ۔ چلیں، بہت خوشی ہوئی، ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اور اضافہ کرے اور آپ کو اور کامیابی عطا کرے انشاءاللہ۔ آمین آمین۔ ہنا کوثر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ میں اللہ، جی میں کرناٹک گلبرگہ سے ہوں۔ اوکے، آم، جی میں بی ایس سی کری ہوں، ابھی ماشاء میری اللہ، ایج 48 ہے، ویری گڈ، اور میں جہاں پر رہتی ہوں وہاں پر تھوڑا نالج کم ہے عربی کا، جس اوکے، کی وجہ سے میں انہیں ہمیشہ تفسیر کرتے رہتی ہوں، ہوں، بتاتے رہتی ہوں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے کچھ کرنی ہے، جب میں انہیں بتانے بیٹھتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید میں خود تھوڑا اور مجھے چاہیے نالج، ہوں، اس لیے میں گرامر دیکھنا چاہتی ہوں۔ تفسیر تو بہت ساری پڑھ لی ہوں، بتاتی بھی ہوں، لیکن مجھے جب پڑھتی ہوں تو مجھے خود تھوڑا سمجھنے میں پرابلم ہوتا ہے۔ جب میں نے آپ کا فیس بک پر دیکھا تو میں نے سوچا کہ میں بھی گرامر کر لوں، ہوں۔ ہنا، آپ کا یہ بہت اور اچھا فیصلہ ہے، ماشاءاللہ۔ آپ نے بتایا کہ آپ دائی ہیں، دائی اللہ ہیں، اللہ کی راہ میں آپ یہ کام کر رہی ہیں، اور یقیناً جب آپ قرآن مجید کھول کے دوسروں کو میسج دیتی ہیں تو آپ کو بیسک سوری بیسک عربی گرامر تو آنی چاہیے، بالکل صحیح فیصلہ آپ کا، اللہ تعالیٰ آپ کی آسانی فرمائے۔
جی کچھ اور جی کہنا چاہتی ہیں؟ جی نہیں، بس اللہ سے یہ ہے کہ میں پورا کمپلیٹ کر سکوں، بس انشاءاللہ، اتنی ہمت دے اللہ تعالیٰ. انشاءاللہ آسانی رہے گی انشاءاللہ. اب جی مجھے یقین ہے کہ آپ بھی جو جو جس لائن میں ہیں اس جی لائن میں آپ کو بہت سخت ضرورت ہے اس چیز کی. تو کیونکہ جب کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے انسان کے اندر، کسی چیز جی کی تڑپ ہوتی ہے، تو یقیناً جی سیکھ لیتا ہے وہ اس تڑپ کی وجہ سے. جی جی شکریہ. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیرن. آپ کے بعد ہیں آئی فون. آئی فون کون سے ہیں؟ پرو 16 ہے یا پرو 17 ہے؟ آئی فون لکھا ہوا ہے. اپنا نام بتائیے آئی فون، یا آپ انانیمس رہنا چاہتے ہیں، خفیہ رکھنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو؟ کیا سمجھوں میں؟ چلیں جاوید صاحب کو بلاتے ہیں. جاوید صاحب، جاوید صاحب بھی شاید ابھی بزی ہیں. دانش. جی سر، السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. میں الہ آباد سے ہوں، اور میں سرکاری ملازم ہوں الہ آباد ہائی کورٹ میں. ویری گڈ. اور سر آپ کا ہم نے کورس 2023 میں بھی جوائن کیا تھا، لیکن پورا نہیں ہو پایا انشاءاللہ. لیکن پورا کلاس تک کرنے کا اور اس کے بعد ایڈوانس کرنے کا بھی رہے گا. اور کچھ چیزیں سر، ایک چیز بڑی چیز یہ ہے کہ آپ میں جو آپ کے پڑھانے کے اسٹائل ہے سر، تو وہ بہت ہی نایاب اور بہت ہی ایزی وے میں ہے. تو یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ جو ہم سمجھتے ہیں، جو پڑھاتے ہیں بہت ایزی وے میں ان کو سمجھ لیں. اللہ اور سر تعالیٰ آسانی فرمائے، قبول بھی فرمائے، اور آپ لوگوں کے لیے بھی آسانی کرے انشاءاللہ. بڑی سر یہی کہ ہم لوگ جو پڑھے اس کو، اس سے ہم لوگ اپنے قرآن شریف کو سمجھ سکیں. یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ اس کو جو لوگ پڑھتے تو ہے لیکن جی سمجھ سے جی، پڑھ سکیں. یہ سب سے بڑی چیز صحیح بات ہے، صحیح ان بات شاء ہے. اللہ اللہ تعالیٰ آسانی سے فرمائیں گے ہم لوگ کو. آمین. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیرن. دانش صاحب کے بعد ہیں ماریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم لوگ نوی ممبئی سے ہیں اور یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہیں. ماشاء اللہ، ویری گڈ. صحیح ایج ہے، بالکل رائٹ ایج ہے آپ کو سیکھنے کی، کیونکہ جو آپ کا میمورائزیشن کا معاملہ ہے وہ بڑا یعنی پیک پر ہوتا ہے اسٹوڈنٹ لائف میں. تو بہت اچھا، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے آپ کے لیے. معراج. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں کرناٹکا گلبرگہ سے ہوں اوکے، اور میں ایم بی اے کر رہی ہوں. ویری گڈ. ماشاء اللہ، ابھی آپ اسٹوڈنٹ ہیں؟ جی ہاں، مطلب 1 سال مطلب ایم بی اے کر رہی تھی، شادی ہو گئی. 2 سال کے بعد پھر کنٹینیو کر رہی ہوں، 2-3 سال کے ماشاء اللہ، بڑی ہمت کری آپ نے، ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور آسانی کرے اور انشاءاللہ. پھر اور سعودی میں رہتی ہوں فی الحال. اچھا اچھا، ویری گڈ. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. نوشین بیگ. نوشین. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. کیسی ہیں آپ؟ جی سر، الحمد للہ، اللہ کا شکر ہے. کہاں، علی گڑھ میں ہی ہیں؟ جی جی سر، میں علی گڑھ ہی شفٹ ہو گئی ہوں الحمدللہ. 2023 سے. اوکے، ویری گڈ. الحمد للہ یہیں پر ہوں، ڈینٹل ہائیجنسٹ کی پوسٹ پر ہوں، میں گورنمنٹ جاب میں ہوں. ویری گڈ. اور سر آپ کے کورس سے پہلے بھی میں نے ایک کورس کیا تھا عربک کا، پھر وہ پہنچتے پہنچتے آپ تک پہنچ گئے سر. ماشاء اللہ. اور اس کے بعد پھر اور شوق بڑھ گیا عربک سیکھنے کا. تو الحمدللہ. ماشاء اللہ بچوں کا اسکول بھی شفٹ اور سٹی بھی شفٹ کر لیا، ٹرانسفر بھی کرا لیا. اس حد تک آپ کے اوپر اثر اور انداز ہوئی عربک کہ آپ نے سب جی کچھ اپنا سر. ہجرت کر لی اس کے لیے. جی جی سر، جی ماشاء اللہ. سر. بس کہ مجھے یہ لگتا تھا سر کہ جو چیز میں اس ایج میں سیکھ رہی ہوں، جی جس چیز کا شوق میرے اندر پیدا ہوا ہے، تو وہ چیز وہ عربک جو ہے وہ بچے میرے بچپن سے ان کے اندر ہونی چاہیے، وہ تڑپ، وہ چیز. مطلب یہ ان کے لیے ایک نارمل ہونا چاہیے کہ عربک تو اور لینگویج تو ہے، اور عربک بھی ہمیں سیکھنا ہے. عربک بالکل. کیونکہ بھائی قرآن کی لینگویج ہے، تو وہ تو سب سے کچھ سیکھیں نہ سیکھیں یہ ضرور سیکھنا چاہیے. باقی سب ہم بہت اچھے سے سر پڑھ لیتے ہیں، ہمارے جو سبجیکٹ ہے اور
باقی اور ناولس ہیں، بکس ہے، جو کوئی کہتا ہے کہ یہ بک آپ نے پڑھی، وہ بہت انٹرسٹنگ ہے، پڑھیے گا ضرور. پر یہ چیز کے لیے کبھی کوئی امفسائز نہیں کرتا کہ آپ نے قرآن پڑھا، آپ نے قرآن کی جو لینگویج ہے عربک آپ نے پڑھی. سر کبھی بہت ہی کوئی ایک آدھی کوئی کہتا ہوگا اس چیز کے لیے، کیونکہ یہ بہت کامن نہیں ہے. مطلب صحیح پڑھ بات ہے. لیا، بس ایسے ہی پڑھ لیا اور پھر قرآن کو رکھ دیا، پھر پڑھ لیا پھر رکھ دیا. پڑھنا سب کو آتا ہے، بٹ اس کا میننگ جو ہے وہ سب کو آنا چاہیے سر. ایز اے مسلم آپ کو ایٹ لیسٹ ایک بار کوشش تو ضرور کرنی چاہیے. اور بالکل اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ پھر لوگوں سے اپنے سرکل میں ڈسکس بھی کریے. تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے کہنے سے کسی ایک کو کلک کر جائے اور وہ کہے کہ بھائی ہاں مجھ کو بھی پڑھنی ہے، مجھے بھی سیکھنا ہے. ایک دم بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کو پڑھنی چاہیے. تو جس طرح ہم اور کسی بک کے لیے لوگوں کو انفلوئنس کرتے ہیں کہ بھئی یہ پڑھنا ہے، ضرور کرنا ہے، یا کوئی کسی بھی چیز کے لیے ہم لوگوں کو بہت اچھے سے ہم سجیسٹ کرتے ہیں یہ بھی پڑھیے وہ بھی پڑھیے یا یہ دیکھیے، اس کے لیے ہم کیوں نہیں کرتے؟ اس کے لیے بھی ایک الگ سے کوشش انٹینشنلی ہم لوگوں کو کرنی چاہیے. ویری گڈ. بہت تو اچھا بس سر سجیشن ہے یہی ماشاء ہے. اللہ. بہت اچھی جی آپ نے بات کہی کہ جس جگہ جی ہم بیٹھے ہیں، جس محفل میں بیٹھے ہیں، یا جی کسی جی ایک ایک بار بندے ذکر کے پاس ضرور بھی بیٹھے کریں. ہوئے ہیں، تو ہم چاہتے جی ہیں کہ اپنے میسج اس تک پہنچائیں، تو کیوں نہ ہم قرآن کا جی میسج پہنچائیں اس تک. جی جی اور سر قرآن کا بھی بالکل. وہ حصہ کہ بھائی عربک سیکھو، اس کی لینگویج سیکھو. جی جی کیونکہ اور سر کوئی ایک یہی طریقہ ہے جی جی. قرآن کو اچھے سے سمجھنے کا. اور مجھے جو لگتا ہے سر، مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر میں کوئی آیت پڑھ رہی ہوں تو اس کا میننگ ایک دم سے میرے مائنڈ میں آنا چاہیے کہ الحمدللہ رب العالمین ہے، تو اس کا میننگ میرے مائنڈ میں آ گیا، تو اس کا پڑھنے کا ایک الگ ہی مزہ آتا ہے سر. بالکل اور وہ جب بالکل. بھی آ سکتا ہے جب ہمارے مائنڈ میں نا عربک ایک دم کلیئر ہو یہ چیز. اور پھر آپ کو نمازے میں بھی مزہ آئے گا، کیونکہ آپ کو جی سر فوکس رہیں گی سماج نا، آپ میں. کی نماز جی میں جی سر. فوکس رہیں گی کہ بھائی کیا پڑھ رہی جی ہوں میں. تو جی سر بہت بالکل ایگزیکٹلی یہی. جزاک اللہ. ٹھیک ہے، بہت بس اچھی دعا بات کی. کیجیے گا سر کہ آپ کا میسج ہم تک بہت اچھے سے پہنچے. مطلب انشاءاللہ آپ سر انشاءاللہ. 100% کوشش کرتے ہیں، ہماری طرف سے کمی رہ جاتی ہے. نہیں نہیں، وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. اللہ نہیں تعالیٰ بس سر. یہ ہے کہ شیطانی جو وسوسے ہیں ان سے ہمیں محفوظ رکھے، ورنہ تو سب کے لیے آسان ہے الحمدللہ. انشاءاللہ آمین آمین. ٹھیک ہے جی. اسد صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جی جی کہ ابھی جس بارے میں بات ہو رہی تھی قرآن کو سمجھنے کے بارے میں، جی جی. عربک کی نالج ہو جانے سے ہمیں آیات کے معنی سمجھ میں آ جائیں گے، ٹرانسلیشن، ترجمہ جسے کہتے ہیں. جی 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 لیکن وہ کافی نہیں ہے. جی اس کو سمجھنے کے لیے تفسیر پڑھنا ضروری ہے. یہ جتنے لوگ موجود ہیں وہ سمجھیں اور اپنے متعلقین کو بھی بتائیں جی جی. کہ قرآن جو ہے وہ 23 سال میں نازل ہوا تقریروں کی شکل میں. کس وقت کیا حالات تھے، کیا بیک گراؤنڈ تھی، کس طرح کے اعتراضات کفار کر رہے تھے، کیا معاملات تھے، کیا منافقین کر رہے تھے. تو اس بیک گراؤنڈ کو سمجھتے ہوئے، اس کانٹیکسٹ کو سمجھتے ہوئے سرکار دو عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے ان آیات کو، ان کی تفسیر کو سمجھایا، اور کس طرح سے وہ صحابہ کرام اور تابعین اور مفسرین کے ذریعے ہم تک پہنچا، جی جی. وہ سمجھنا ضروری ہے. یہ ضروری جی نہیں کہ کسی خاص عالم کی تفسیر پڑھیں، یہ چوائس اپنی اپنی ہے پڑھنے والے کی، لیکن تفسیر کو ضرور پڑھیں. یہ میں کہنا بالکل چاہوں بالکل بالکل صحیح بات کہی آپ نے. حقیقت یہی ہے. اصل گا. میں جو نوشین کا کہنا ہے یا میرا ماننا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہماری پہلی سیڑھی ہے اس طرف، اس ڈائریکشن میں. یعنی جب ہم گرامر سیکھ لیں گے تو ہمارے اندر شوق پیدا ہوگا. جب ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ زبان کیا ہے اور اس کے اندر کیا معجزات ہیں، اور اس کے اندر یعنی کہ کتنے میتھمیٹیکل ہے یہ زبان، تو شوق ہی پیدا نہیں ہوگا. جب شوق ایک بار انشاءاللہ پیدا ہوگا تو پھر مطلب تدریجاً اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم انشاءاللہ پھر آگے بڑھتے جائیں گے. یہی وجہ تھی کہ میں نے بھی جب عربی گرامر سیکھی تو میرے اندر شوق پیدا ہوا کہ بھئی اب کیا، واٹ نیکسٹ. تو پھر واٹ نیکسٹ کرتے کرتے پھر الحمدللہ میں آگے بڑھتا گیا. تو یہ چیز بے شک کافی نہیں ہے، لیکن یہ پہلی سیڑھی ہے. جزاک اللہ خیرن. ناظرین آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا پورا نام نازنین بیگم ہے. میں ایک گینیکولوجسٹ ہوں. ابھی پریکٹس کر رہی ہوں ابھی بھی. آئی ایم اے سینئر گینیکولوجسٹ ان بنگلور.
वेरी गुड, और मेरे 3 बच्चे हैं, सब बड़े हैं और माशाल्लाह, सबके शादियां हो गई हैं। मैं माशाल्लाह। चाहती हूँ कि मैं अरबी सीखूं और समझूं कुरान। मैंने बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए, जैसे नोमान अली खान का अरबिक विथ हुस्न ऑनलाइन, जी अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम का वो अंडरस्टैंडिंग इस्लाम। जी मैं पहले पहले तो बहुत मीन्स इट वाज इजी, देन जी, लेटर ऑन मुझे थोड़ा सा मुश्किल होने लगा और मैं बिजी भी रहती थी, तो आई डिसकंटिन्यूड। जब अच्छा, आपका ये इसमें फेसबुक में देखा और फिर से आपकी वो पहली वाली जो मार्च 1 से शायद मैंने ये फरवरी 18 से आपने एक बैच शुरू की थी, जी जी, वो डेमो क्लास में मैंने अटेंड किया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आई थॉट मे बी now I'll be able to understand by learning from you. इंशाल्लाह, So anyhow Ramzan आ गया बीच में, तो I was very busy. Then I made up my mind I have to learn Arabic at least to the extent of understanding Quran. मैं तो तफसीर सुनती हूँ, तफसीर बहुत बार सुना है, मीन्स from my younger age also I used to every जूस का, उसके बाद मैं फरहत हाशमी या तमीज़ ज़ुबैर के ब्रीफ जी, तफसीर और थोड़े से सूरों की डिटेल तफसीर भी सुनी है। अच्छा, बट स्टिल जब और अब रिसेंटली आई हैव जॉइंड द मेमोराइजेशन सूरह बकरा का, तो आई फील के दो आई हैव मेमोराइज्ड, एक जूस मेमोराइज किया है, जी, फिर भी मुझे लगता है कि मैं उसमें लिख लिया है मैंने, जब वर्ड्स के नीचे मीनिंग्स आई नो द मीनिंग, बट स्टिल जब दूसरा पढ़ती हूँ तो I just read without understanding. So I want to understand Quran. I want to, whenever I read Quran, I should be able to understand. उसके बाद इंशाल्लाह तफसीर तो सुन ही रही हूँ, बट मुझे आई जस्ट व्हेन आई रीड कुरान इतना तो मुझे समझ में आना है कि मैं अगर पढ़ रही हूँ तो क्या है वो मीनिंग। तो आई एम होपिंग द कि 6 मंथ्स तक मैं आपके पास क्लासेस ये पूरे अटेंड करके एटलीस्ट टू अंडरस्टैंड कुरान लिटरल मीनिंग एटलीस्ट। उसके बाद इंशाल्लाह, तफसीर तो सुन रही हूँ, लेकिन कुरान अरबिक तो नहीं है, मीन्स मे बी दैट विल हेल्प मी आल्सो टू मेमोराइज इंशाल्लाह, when I बिल्कुल, when I means understand what I'm reading, it will be easy for me to memorize. बिल्कुल, So बिल्कुल, this is my intention, and I want myself to tell my children at this age, if I can do, I'm sure you can do much better. So I इंशाल्लाह, want to show them कि तुम्हें भी शुरू करो। वो पढ़ते हैं नमाज कुरान सब, लेकिन जी, अंडरस्टैंड करके पढ़ना बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है, एंड सही, या बिकॉज क्या हम इतने सारे किताबें पढ़ते हैं, बच्चे इतने सारे डिग्री सब ले लिए हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन सब कर लिया है, लेकिन वी डोंट नो द बुक व्हाट इज गोइंग टू बी आवर सेवियर इन द आखिरत। हम यही बिल्कुल, किताब नहीं पढ़े तो ये हमारी जिंदगी का ये मकसद ही ये हो गया ना। सही वी बात शुड है, बी एबल टू अंडरस्टैंड कुरान फर्स्ट। तो हमें तो ये मिस्टेक कर लिए। एनी हाउ वी आई केम टू this age. I used to read. I am quite regular in my prayers and all, and I want my children also to know that Quran सीखना मीन्स अरबिक सीखना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, जी, और इससे तुम्हारी नॉलेज भी बढ़ेगी, अंडरस्टैंड करोगे, इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। So you will prepare for the akhirat. That is my intention. I hope कि ये 6 months course में at least I will do that करके इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, अल्लाह इंशाल्लाह। ताला आसानी करे, और यकीनन अल्लाह ताला हम सबके लिए आसानी करेगा, क्योंकि हम एक नेक मकसद के लिए ये जमा हुए हैं और इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ओके, इतना ही। ठीक है, थैंक यू। जज़ाकल्लाहु खैरन। रफ़ीक साहब, आपका हो चुका है? रफ़ीक साहब आप बता चुके हैं। रेडमी कौन है ये? रेडमी 9? शाहिद साहब, आप बताएंगे अपने बारे में कुछ? जी 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 सर, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। नाम शाहिद आजम है। जी, आपकी आवाज़ हल्की आ रही है, थोड़ा सा माइक्रोफोन मेरे ख्याल से करीब आइए माइक्रोफोन के। Am I audible right now, sir? यस यस, नाउ वी कैन हियर यू। यस, ओके ओके। मेरा नाम शाहिद आजम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। मेरा नाम शाहिद आजम है। हम कलकत्ता से हैं, ओके, and I am working with Tata Motors for last 10 years, माशाल्लाह, and currently I serve as a trainer in the commercial vehicle division. वेरी गुड, And over the last 1 year, I have been posted in Raipur, where I have been ओके, actively contributing to training and skill development initiatives.
माशाल्लाह। While I'm not very fluent in Urdu, I have always have a deep inclination towards learning languages that bring me ओके। closer to my faith. ओके। And I'm specifically motivated to learn Arabic as I aspire to understand the Quran directly in its original language. हम्म। And बिल्कुल my सही long-term goal is to continue. Yes, sir. वेरी मच ट्रू, आई मीन टू से यू सेड इट राइटली। Yes, and I believe that this understanding will not only strengthen my personal connection या with its message, but also enable me to share meaningful knowledge with others in the future. इंशाल्लाह, My डेफिनेटली। long-term goal is to continue progressing on this path and eventually contribute by guiding and supporting others who are eager to seek and understand this knowledge. इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। So अल्लाह please ताला, दुआ में याद रखिए, आप इंशाल्लाह, अल्लाह सभी लोग ताला, दुआ में याद रखिए। इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे और आपके इरादे को आसान करे इंशाल्लाह। जी जी, शुक्रिया शुक्रिया। बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। जी सैयदा मिनहाल मिनाहिल सैयदा मिनाहिल, आप आएंगी, कुछ कहेंगी? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर मेरी एज 15 ईयर है और मैं आलमा का कोर्स भी कर रही हूँ, तजवीद भी सीख रही हूँ और माशाल्लाह, मुल्ला नहीं है आप तो। 15 ईयर्स में तजवीज़ भी सीख रही हैं, आलिमा भी हैं माशाल्लाह, और अब अरबिक भी सीख रही हैं। वेरी गुड। अल्लाह ताला जी कामयाबी दे इस एज में आपको, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत खुशी हुई माशाल्लाह। अल्लाह ताला आसानी करे आपके लिए। ठीक है। अर्शी रह गई। अर्शी, आप कुछ कहना चाहेंगी? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैर है। आप सुनाइए, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सर, अरसे काफी बाद टाइम हो आपकी गया। आवाज़ सुनी माशाल्लाह। जी सर, मैं काफी बीच में मैंने सोचा था करूंगी लेकिन मैं कर नहीं सकी थी कोर्स। जी, लास्ट टाइम एडवांस में ही थे हम। अपने अब बारे में थोड़ा बहुत बताइए लोगों को, अपने कोलिग्स को। जी सर। सर मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन हो चुकी है। अब मैं जो हूँ जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी से एमए कर रही हूँ, मास्टर्स इन इस्लामिक स्टडीज। माशाल्लाह, अच्छा, बड़ा सरप्राइज। माशाल्लाह। जी अभी एडमिशन लिया, अभी क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई हैं लेकिन ओके। अभी एडमिशन ओके, लिया। बहुत अच्छा किया माशाल्लाह। जी इसके वेल बाद डन। सर इंशाल्लाह अल हुदा में भी एडमिशन लेने का इरादा है, अल्लाह तालीम ताला, दीन कोर्स से। अल्लाह ताला आसानी करे और कामयाबी दे बेसिक आपको। का मैंने सोचा था कि मैं खुद से स्टार्ट करूं, कुछ लोगों को पढ़ाऊं, तो मैंने 2-3 क्लासेस की भी थी, तो मैंने बहुत इंजॉय किया उस क्लास को करने में। तो लेकिन माशा फिर कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि मुझे थोड़ा सा अपना रिवाइज करने की ज़रूरत है, तो मैंने सोचा कि मैं बेसिक कोर्स हम्म। फिर से कर लूँ। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। इस अच्छा है। इंशाल्लाह इसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी। ठीक है, ठीक है। अल्लाह ताला कामयाबी दे। आमीन। जज़ाक। चलें तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं समझता हूँ हम लोग सभी से बातचीत कर चुके हैं, सभी से बातचीत हो चुकी है। कुछ लोग रह गए थे, उनका माइक्रोफोन ऑफ है, अभी नहीं पता कि किस तक वो अवेलेबल हैं। बहरहाल हमारे पास अभी 15 मिनट्स और बचे हैं, लेकिन ये इंट्रोडक्टरी सेशन बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे लिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हम एज अ टीम हम लोग इंशाल्लाह जुड़े हैं, और हम में से कोई भी एक डिमोटिवेट होता है तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम दूसरे को मोटिवेट करें, उसको हम एनर्जाइज करें दोबारा, और उसको कहें कि भाई ऐसा मत करो। और ये एक टीम में, यानी एक जमात में बहुत फ़ायदे हैं। यानी जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि आमर को भी खमसिन, लोगों में तुम्हें 5 बातों का हुक्म देता हूँ, वल जमात वल इताअत वल हिजरत वल जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह, कि तुम पर लाजिमन है कि तुम जमात की शक्ल में रहो, वल समो इतात, और सब सुनो और इतात करो, और हिजरत करो, और जिहाद फी सबीलिल्लाह करो। तो जमात की शक्ल बहुत अच्छी है, उससे फ़ायदे हैं। तो सबसे पहले मैं आपके सामने एक रोड मैप दे देता हूँ कि हम बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है, और किस डायरेक्शन में हम जाने वाले हैं, ताकि आपके लिए आसानी हो। और हम देखें कि हम अच्छा, बिनते असलम कह रही हैं कि आपने कल की रिकॉर्डिंग नहीं भेजी। दरअसल मैं कल की रिकॉर्डिंग सोचता ही रहा कि भेजूं नहीं भेजूं, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स भी आ रही थी उसमें। बहरहाल अब क्योंकि हमारी अब ये क्लास शुरू हो गई है, तो आज से मैं इंशाल्लाह इस रिकॉर्डिंग का लिंक आपको व्हाट्सएप में भेजूंगा, ठीक है। आज से इंशाल्लाह भेजना शुरू करूंगा। तो देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा था कि कल डेमो भी मैंने आपको बताया था कि
قرآن مجید میں 3 طرح کے ورڈز ہوتے ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ تو سب سے پہلے ہم شروعات کریں گے اسم سے، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ 3 طریقے کے الفاظ ہوتے ہیں، اسم، فعل اور حرف، اور ہم شروعات کر رہے ہیں بیسیکلی اسم کے حوالے سے۔ تو اسم میں ہم کیا کیا پڑھنے والے ہیں؟ اسم میں ہم پڑھنے والے ہیں مفرد اسم، ٹھیک ہے؟ مفرد اسم سے مراد کیا ہوتی ہے کہ ایک اسم کے اندر 4 پراپرٹیز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ 4 پراپرٹیز کیا ہوتی ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں اعراب، پھر ہم پڑھیں گے عدد، پھر ہم پڑھیں گے اعراب، عدد، جنس اور قسم، ٹھیک ہے؟ آئی فون آپ لکھ رہی ہیں کہ اچھا شاہجہاں صدیقی، میں نے تو ایڈ کیا ہوا ہے آپ کا نام گروپ میں، اور ابھی بھی میں نے آپ کو کال کیا تھا، مگر میں نے آپ کو آئی فون کر کے پکارا تھا۔ بہرحال میں دوبارہ چیک کر لوں گا انشاءاللہ، آپ مجھے پھر سے میسج ڈال دیے گا، ٹھیک ہے؟ تو اعراب، عدد، جنس اور قسم، یہ ہم مفرد اسم کے انڈر میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہمیں پڑھنا ہے مرکب۔ مرکب کو آپ کہتے ہیں بیسیکلی فریگمنٹس، یا آپ بیسیکلی اس کو فریزز بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ فریگمنٹس یا فریزز، یہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے نامنل سینٹنس۔ یہ کیا ہوا؟ نامنل سینٹنس، ٹھیک ہے؟ اچھا، جیسے ہم نے مفرد اسم کے بارے میں پڑھا کہ ایک اسم ہے، سنگل اسم ہے، تو اس کے اندر 4 پراپرٹیز ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے مرکب میں بھی ہمیں جو پڑھنا ہے وہ 5 طریقے کے مرکب پڑھنا ہے، یعنی ہم پڑھیں گے مرکب مرکب اضافی، ٹھیک ہے؟ پھر ہم پڑھیں گے مرکب جاری، پھر ہم پڑھیں گے حرف نصب و اسمہا، پھر ہم پڑھیں گے مرکب توصیفی، ٹھیک ہے؟ پھر ہم پڑھیں گے مرکب اشاری، ٹھیک ہے؟ یہ 4 ہم فریز یا فریگمنٹس میں، یعنی مرکب میں یہ 4 ٹاپک ہم پڑھیں گے۔ پھر ہم پڑھیں گے نامنل سینٹنس۔ نامنل سینٹنس میں ہم پڑھیں گے کہ مبتدا کیا ہوتا ہے، اور خبر کیا ہوتی ہے، اور متعلق بالخبر کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ نامنل سینٹنس میں ہم پڑھیں گے۔ اور ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا الحمدللہ اسم کے حوالے سے، بلکہ اس میں بیچ میں ہم فریگمنٹس اور مفرد اسم کے بعد بیچ میں ہم پڑھیں گے بیسیکلی پروناؤنس، ٹھیک ہے؟ پروناؤنس پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ ہمارا اسم کے حوالے سے ٹاپک کور ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے فعل، جس کو ہم ورب بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں اس کے اندر پڑھنا ہے سب سے پہلے پاسٹ ٹینس، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں فعل ماضی۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے پریزنٹ ٹینس، جس کو آپ کہتے ہیں فعل مضارع، اور اس کے بعد ہم پڑھیں گے فیوچر ٹینس، اس کو بھی ہم کہیں گے فعل مضارع، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہم کیا پڑھیں گے؟ فعل ماضی، فعل مضارع، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہم پڑھیں گے فعل امر، یعنی اس کو آپ کہتے ہیں بیسیکلی، اگر میں پہلے انگلش لکھ رہا ہوں تو پہلے انگلش لکھ دوں، ہم کہیں گے کمانڈنگ فعل، ٹھیک ہے؟ یعنی جس کو ہم فعل امر کہتے ہیں۔ پھر ہم کہیں گے
फॉरबिडिंग फेल, जिसको हम कहते हैं फेल नहीं। ठीक है, ये फेल में हम करेंगे। फिर हम कहेंगे, पढ़ेंगे लाइट हुरूफ और जिसको हम कहते हैं अरबिक में हुरूफ नासिबा। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे लाइटेस्ट हुरूफ, जिसको हम कहते हैं हुरूफ जाजिमा। ठीक है, हरूफ नासिबा, हरूफ जाजिमा, फेल अम्र और फेल नहीं, बल्कि ये हम बेसिकली पहले पढ़ेंगे और ये बाद में पढ़ेंगे। अगर हम इसकी सीक्वेंस देखें तो इस टाइप से होगी ये। ठीक है, तो ये हो गया आपका फेल और ये हो गया आपका इसम। रही बात हर्फ की, तो हर्फ हम इन टॉपिक्स के बीच में कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, उसके बाद हमारे टॉपिक्स बच जाते हैं। जो मेन टॉपिक है वो है सर्फ, जिसको हम इंग्लिश में मॉर्फोलॉजी कहते हैं। ठीक है, मॉर्फोलॉजी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास छोटे छोटे टॉपिक्स बचेंगे, जैसे आपके पास हो गया कॉल व मकूलुल कॉल। ठीक है, ये एक टॉपिक होगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे उसके बाद जो मेन मेन टॉपिक्स हैं वो तो बहुत हैं, लेकिन छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, यानी एक एक दिन के एक एक घंटे के टॉपिक्स हमारे पास आएंगे जो आपको ऑन द स्पॉट समझ में आ जाएंगे। लेकिन कलेक्टिवली अगर हम देखें बेसिकली, तो फिर हम जुमला इस्मिया और कॉम्बिनेशन में आपको बता रहा हूँ, जुमला इस्मिया, जुमला फेलिया, ठीक है, जुमला शर्तिया। ठीक है, ये सारे जुमले जो हैं अल्टीमेटली हम बनाना सीखेंगे कि कैसे कैसे जुमले बनते हैं और कैसे हम इनको आयतों के दरमियान मर्ज होता हुआ देखेंगे कि कैसे जुमला इस्मिया जुमला फेलिया में मौजूद होता है, उन्हीं में जुमला शर्तिया भी मौजूद होता है। और ये कुछ ये ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो जैसे काना व अखवातुहा। ठीक है, काना और अखवातुहा ये अपने आप में एक टॉपिक है, अच्छा बड़ा टॉपिक है। इंशाल्लाह इसको आप लोग बहुत एंजॉय करेंगे। अ, और क्या टॉपिक बचा? बाकी बस हरूफ अदा दवात, हरूफ, सॉरी, हरूफ अदात, अदावात, अदावात कहेंगे। ठीक है, ये कुछ हरूफ हैं। इन्ना तो हम पढ़ लेंगे बेसिकली हरफ नसब में इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करना है, जो बड़े बड़े टॉपिक्स हैं। ठीक है, उसके बाद इसके अलावा जो टॉपिक्स छोटे छोटे टॉपिक्स हैं इंशाल्लाह वो मैं आपको बताता रहूँगा बीच बीच में, वो आखिर में हमारा इंशाल्लाह रहेगा टॉपिक। तो ये तो आपका हो गया रोड मैप कि कैसे हमें ये टॉपिक कवर करना है। और ये 6 महीने का इंशाल्लाह कोर्स है और इसमें बहुत इजी इजी चीज़ें हैं इंशाल्लाह, कोई इसमें कोई 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 चीज़ मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो शुरुआत हम इंशाल्लाह इसम से करेंगे। तो आज मैं आपको, क्योंकि अभी हमारे पास 4 मिनट हैं, तो एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि कल फिर हम इसका रिवीजन करेंगे तो हमारे लिए आसानी होगी कि हम बार बार अगर इसको रिपीट करते हैं तो। ठीक है, तो जी इंशाल्लाह हर चीज़ कुरान से रिलेटेड है, तो आप फिक्र ना करें। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया भी था कि जब भी आप अरबी ग्रामर सीखेंगे तो आपको 3 तरीके के अल्फाज मिलेंगे अरबी ग्रामर में, इस्म, फेल और हर्फ। ठीक है, इस्म, फेल और हर्फ। अच्छा, इस्म बेसिकली मैंने बताया आपको कि इस्म की 2 पहचान है, शॉर्टकट पहचान है। एक तो ये है कि उसके आखिर में तनवीन रहती है। तनवीन कहते हैं आप देखते हैं कि किसी वर्ड के आखिर में 2 पेश हों या 2 ज़बर हों या 2 ज़ेर हों, इसको तनवीन कहते हैं। ठीक है, ये इसम की पहचान है। या फिर आप देखते हैं शुरू में अल लगा होगा तो आप उसको कहेंगे ये भी इसम की पहचान है।
ٹھیک ہے، یہ بھی اسم کی پہچان ہے۔ تو یہ دو طریقے سے آپ اسم کو پہچان سکتے ہیں، یا تو آخر میں دو پیش، دو زبر یا دو زیر لگے ہوں گے جس کو ہم تنوین کہتے ہیں، یا شروع میں ال لگا ہوگا جس کو آپ لام تعریف کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کو میں یہاں پہ لکھ دوں۔ ٹھیک ہے، لام تعریف، تو بیسیکلی یہ ال کو کہتے ہیں لام تعریف۔ ٹھیک ہے، تو یہ جب بھی کسی ورڈ کے شروع میں لگا ہوگا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ اسم ہے، یہ فعل نہیں ہے، یہ حرف نہیں ہے۔ اچھا، میں نے جیسے آپ کو بتایا، بار بار ایک بار ریپیٹ کر رہا ہوں میں، کہ اسم، فعل اور حرف پوری عربی گرامر ان تین ورڈز کے ارد گرد گھومتی رہے گی۔ تو آپ کو اس لیے بہت لمیٹڈ چیزیں ہیں جو پڑھنی ہیں، تو اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کنفیوز ہونے کی ضرورت ہے۔ اچھا، ایک چیز اور یاد رکھیے کہ تنوین اور ال دونوں کو ایک دوسرے کو ناپسند کرتے ہیں، تو یہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی ورڈ کے شروع میں ال دیکھیں اور آخر میں دو پیش دیکھیں، یا دو زبر دیکھیں، یا دو زیر دیکھیں۔ ٹھیک ہے، یہ غلط ہوگا۔ میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں، رانگ وے، ایسا لکھنا غلط ہے۔ ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے، تو یہ بات آپ کو یاد رکھنا ہے انشاءاللہ۔ دوسری بات یہ کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کی حرکات کے بارے میں، سوری یہ کیا ہوا، ان کی حرکات کے بارے میں، جیسے ہمارے پاس ایک ورڈ ہے مستغفرن، مستغفرن۔ اب جو میم کے اوپر پیش ہے اس کو ہم عربک میں کہتے ہیں دمہ۔ ٹھیک ہے، میم کے اوپر جو پیش ہے اس کو ہم کہتے ہیں دمہ، اور اردو میں آپ اس کو پیش کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اردو والے اس کو پیش کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو تا کے اوپر زبر ہے، ٹھیک ہے، تا کے اوپر جو زبر ہے اس کو آپ کہتے ہیں فتحہ۔ ٹھیک ہے، اس کو میں دو پیش لگا دوں، تو اس کو کہتے ہیں فتحہ، اور اردو والے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اردو والے اس کو کہتے ہیں زبر۔ ٹھیک ہے، پھر آپ فا کے نیچے زیر دیکھ رہے ہیں، فا کے نیچے زیر دیکھ رہے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں آپ کسرہ۔ ٹھیک ہے، کسرہ، اور اردو والے اس کو کہتے ہیں زیر۔ ٹھیک ہے، پھر آپ سین کے اوپر اور غین کے اوپر سکون دیکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کو آپ سکون کہتے ہیں، اور اردو میں بھی آپ اس کو سکون یا جزم کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور را کے اوپر جو آپ دو پیج دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اب یہ دو پیج بھی ہو سکتے ہیں، اور سوری دو زبر بھی ہو سکتے ہیں، اور دو زیر بھی ہو سکتے ہیں، تو ان کو آپ کہتے ہیں تنوین۔ ٹھیک ہے، یعنی را کے اوپر دو پیش، را کے اوپر دو زبر، یا را کے نیچے دو زیر، اس کو آپ کہتے ہیں تنوین۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو انشاءاللہ یاد رکھنا ہے۔ دمہ کہتے ہیں پیش کو، فتح کہتے ہیں تا کے اوپر زبر کو، اور فا کے نیچے جو زیر ہے اس کو کسرہ کہتے ہیں، لیکن اتنا ضروری بھی نہیں ہے کیونکہ ہمیں یہ چیزیں نہیں پڑھنی ہیں، بس آپ کی انفارمیشن کے لیے ہیں۔ اگر کوئی عربک پوچھنے لگے آپ سے کہ پیش کو کیا کہتے ہیں تو یہ بس اپنے تک ہی رکھیے، اس کا اس کا رول نہیں ہے عربک گرامر سیکھنے میں، بس یہ ہے کہ آپ کو ٹرمنالوجی آنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہم اس کو کہتے کیا ہیں۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ تو 10 بج چکے ہیں، انشاءاللہ کل آپ سے ٹھیک 9 بجے ملاقات رہے گی۔ بہت خوشی ہوئی، بہت اچھا لگا، اور الحمدللہ میں نے دیکھا کہ اس بیچ میں کافی کوالیفائڈ لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ایسے لوگوں کی بہت سخت ضرورت ہے عربی سیکھنے میں، تاکہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ کیا فائدہ ہوا ان کو سیکھنے کے بعد عربی گرامر۔ ٹھیک ہے، اور ان کا جو کمیونیکیشن ہے دوسروں کے ساتھ وہ بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے ایسے لوگوں کا جو کہ
کامیاب رہتے ہیں دنیا میں اعتبار سے، تعلیم کے اعتبار سے، تو وہ جس سرکل میں اٹھتے بیٹھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ان کا انفلوئنس الگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ میں سے اگر کسی کا گروپ میں نام نہیں ہے، جو میں نے گروپ بنایا ہوا ہے، تو پلیز مجھے واٹس اپ کر دیجئے. آپ کے پاس میرا واٹس اپ نمبر تو ہے. میرا واٹس اپ نمبر ہے 8272837501. ٹھیک ہے، یہ میرا واٹس اپ نمبر ہے. آپ مجھے واٹس اپ کر دیے، انشاءاللہ کل میں آپ کو ایڈ کر دوں گا، بلکہ آج ہی ایڈ کر دوں گا اس گروپ میں. اور یہ جو آج کا ویڈیو کا لنک ہے وہ میں انشاءاللہ کل صبح آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا. اور پی ڈی ایف میں آج ہی شیئر کر دوں گا انشاءاللہ. یہ پی ڈی ایف میں آج ہی دے دوں گا آپ لوگوں کو، ابھی کر دوں گا بلکہ. اور جو ویڈیو ہے وہ اگلے دن یا تو صبح میں، اور کوشش رہے گی کہ اگر آج ہی ہو جائے تو میں آج ہی آپ کو اس کو واٹس ایپ میں لنک شیئر کر دوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، چلیں دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.